برادران اسلام، جیسے ہی کسی انسان کی موت ہوتی ہے اسی وقت سے اس کی آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس سفر کی پہلی منزل اس کی قبر ہوتی ہے، اور قبر ایسی بھیانک جگہ ہے جس کا تصور کرتے ہی، جس کا خیال آتے ہی ایک مومن، متقی اور پرہیزگار آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوا کرتی تھی۔ حدیث کے اندر آیا، جامع ترمذی کتاب الزہد چیپٹر نمبر 38 حدیث نمبر 2308، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد چیپٹر نمبر 37 حدیث نمبر 4267۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہانی کا بیان ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے یا قبر کے بارے میں سنتے یا قبر کے پاس سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ اتنے روتے کہ آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی کے بال تر ہو جایا کرتے۔ تو ہانی کہتے ہیں، میں عرض کرتا کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، جنت کی طرح طرح کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کے طرح طرح کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، آپ نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کے بارے میں سنتے ہی، قبر کو دیکھتے ہی یا قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس قدر روتے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی کے بال تر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ فإن نجا منه احد فما بعده ایسر منه وإن لم ينج منه فما بعده اشد منه، کہ میں نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے آنے والی منزلیں اور آسان ہوں گی، اور جو اس میں ناکام ہو گیا اس کے لیے آنے والی منزلیں اور سخت ہوں گی۔ میں قبر کو دیکھ کر یا قبر کے بارے میں سن کر یا قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس لیے روتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ قبر کے امتحان میں کامیاب ہوں گا یا ناکام ہوں گا، اسی طرح قبر میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا یہ مجھے نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ وہ عظیم ہستی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے ہوا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دفناتے وقت فرمایا تھا، عثمان اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے اس طریقے سے انتقال کرتی تو میں ساری بیٹیوں کو ایک ایک کر کے تمہارے نکاح میں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کتنے مواقع پہ
جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ اسی طرح یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے مال سے اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا، جن کے مال سے اسلام سب سے زیادہ طاقتور ہوا۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہمارے سماج میں بہت لوگ ایسے ہیں جو بہت مالدار ہیں، اللہ نے اسے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے، اگر وہ چاہیں تو اکیلے پوری مسجد کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں اکیلے مدرسہ کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں دین کے لیے اکیلا پورا خرچہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مال تو دیا ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انہیں دل نہیں دیا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بڑے مالدار تھے اس سے بھی کہیں زیادہ دل والے بھی تھے۔ نہ جانے کتنے مواقع پہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب سے قیمتی اور عمدہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، اتنے سارے واقعات ہیں اس سلسلے میں، اگر میں بیان کرنے لگوں تو وقت ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اتنی ساری کوالٹیز ہونے کے باوجود، اتنی ساری خوبیوں کے مالک ہونے کے باوجود ان کا حال یہ تھا، جب وہ قبر کو دیکھتے، قبر کے بارے میں سنتے، قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے، آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی کے بال تر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمارے لیے کوئی گارنٹی نہیں، ہمارے لیے کوئی خوشخبری نہیں، ہم سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئے دن ہم قبرستان جاتے ہیں، ہم موت کی خبر سنتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی کو کندھا دیتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، قبر میں ہر میت سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سنن ابن ماجہ میں ایک لمبی حدیث ہے کہ قبر میں ہر میت سے کیا سوال و جواب ہوتا ہے اور سوال و جواب کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں تفصیل سے اس حدیث میں موجود ہے۔ حدیث کافی لمبی ہے، اگر میں عربی میں حدیث پڑھ کے سنانا شروع کر دوں تو وقت ویسے ہی ختم ہو جائے گا، اور جمعہ کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حدیث کا صرف ریفرنس دے دوں گا، حدیث کا حوالہ دے دوں گا اور حدیث کا ترجمہ کر کے میں آپ کو سنا دوں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں سنن ابن ماجہ کتاب الزہد چیپٹر نمبر 37 حدیث نمبر 4268۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو منکر نکیر اس سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، جو بڑے ڈراؤنے چہرے والے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں، ان کے دانت گائے کی سینگ کی طرح بڑے بڑے اور نوکیلے ہوتے ہیں، وہ اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہوئے آتے ہیں اور گرجدار آواز میں اس میت سے سوال کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مرنے والا آدمی نیکوکار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے تو بغیر کسی خوف اور گھبراہٹ کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ منکر نکیر گرجدار آواز میں اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ منکر نکیر پھر سوال کرتے ہیں، ما دینک، تیرا دین کون سا تھا؟ تو کس دین کا پیروکار تھا؟ وہ جواب میں کہتا ہے، دین الاسلام، میں دین اسلام کو مانتا ہوں، دین اسلام کا پیروکار تھا۔ منکر نکیر پھر سوال کرتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا جو تمہارے درمیان میں بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب میں کہتا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اللہ کے رسول تھے، آپ اللہ کی طرف سے بہت سارے معجزات لے کر آئے تھے، بہت ساری نشانیاں لے کر آئے تھے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ پر ایمان لایا
اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کر کے ہم نے پوری زندگی گزار دی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، قبر کی تاریکی، تنہائی اور منکر نکیر کے ڈراؤنے چہرے دیکھنے کے باوجود مومن آدمی، متقی آدمی، پرہیزگار آدمی کسی قسم کا خوف اور گھبراہٹ محسوس نہیں کرتا، بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اسی حدیث میں دوسری روایت ہے، دوسری سند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سوال و جواب کا وقت ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جاتا ہے، یعنی مغرب سے 1 گھنٹہ یا پون گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہی وقت اس کو دکھایا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی منکر نکیر سوال کرتے ہیں تو وہ سوال کے جواب میں کہتے ہیں ارے ذرا ٹھہرو، مجھے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں قبر میں ایک نمازی کی کتنی نرالی شان ہونے والی ہے، لیکن کون سے نمازی کی یہ شان ہوگی؟ وہ نمازی جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے ہوں گے، جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، دل سے نماز پڑھتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں، اور رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی ایسے نمازیوں کی شان ہونے والی ہے قبر میں۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھتے، یہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی منمانی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، کبھی دل میں آیا تو پڑھ لیا، دل میں نہیں آیا تو نہیں پڑھا، کام سے فرصت ملی تو پڑھ لی، کام سے فرصت نہیں ملی تو نہیں پڑھی۔ رمضان آیا تو رمضان میں نماز پڑھنے لگے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم کتے کی دم کی طرح پھر ٹیڑے ہو گئے اور اپنے چچا شیطان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ ایسے نمازیوں کی کوئی نرالی شان ہونے والی نہیں ہے، بلکہ ایسے نمازیوں کی کٹائی ہونے والی ہے۔ بہرحال قبر میں ایک نمازی کی یہ شان ہوگی، اگر وہ صحیح سے نماز پڑھا ہوگا، منکر نکیر کے سوال کے جواب میں بار بار کہے گا کہ مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ لیکن جب اسے احساس ہوگا کہ ارے یہ تو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، پھر وہ پلٹ کر کے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ سوال و جواب کے بعد اسے جہنم کی طرف ایک سوراخ یا کھڑکی کھول کر جہنم کا اندرونی منظر دکھایا جاتا ہے، جسے دیکھ کر کے وہ ڈر جاتا ہے۔ تو فرشتے اس سے کہتے ہیں اللہ کے بندے، یہ وہ جہنم ہے جس سے اللہ نے تمہیں تمہاری نیکیوں، تمہارے ایمان اور تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے اور مزید اپنے فضل و کرم سے تمہیں اس جہنم سے بچا لیا ہے۔ پھر جنت کی طرف، پھر جہنم کی طرف، پھر جنت کی طرف ایک سوراخ یا کھڑکی کھول کر اسے جنت کا اندرونی منظر دکھایا جاتا ہے، جس میں وہ جنت کی شادابی، جنت کی ہریالی اور جنت میں موجود نعمتیں دیکھتا ہے تو لطف اندوز ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کے بندے، یہی تو تمہارا ٹھکانہ ہے، کیونکہ تم نے پوری زندگی ایمان کی حالت میں زندگی گزاری، تم نے ایمان کی حالت میں زندگی گزاری، ایمان کی حالت میں تمہاری موت ہوئی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تمہیں ایمان کی حالت میں ہی تمہارے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ لیکن صرف دعا سے کام نہیں چلے گا۔ اگر صرف دعا سے کام ہوتا تو میرے بھائیوں پوری دنیا میں اتنے ہاسپٹلز نہ ہوتے، اتنے ڈاکٹرز نہ ہوتے۔ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا ہونا بھی ضروری ہے، اور دوا صحیح ایمان ہے، دوا صحیح عقیدہ ہے، دوا نماز ہے، دوا زکوٰۃ ہے، دوا روزہ ہے، دوا حج ہے، دوا نیکیاں ہیں، دوا اچھے اعمال ہیں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو قبر میں آپ کے ساتھ ایسا ایسا سلوک ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ آگے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
کہ قبر میں جب کسی برا آدمی کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے تو بہت گھبرایا ہوا اور ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ منکر نکیر اس سے گرجدار آواز میں سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس میں تو کچھ نہیں جانتا۔ منکر نکیر پھر اس سے سوال کرتے ہیں، ما دینک، تیرا دین کون سا تھا؟ تو کس دین کا پیروکار تھا؟ وہ جواب میں کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہائے میری بدبختی، ہائے میری بد نصیبی، میں تو کچھ نہیں جانتا۔ منکر نکیر پھر اس سے سوال کرتے ہیں، وہ شخص کون تھا جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب میں کہتا ہے میں تو کچھ نہیں جانتا۔ بہرحال منکر نکیر کے سوال و جواب کے بعد جنت کی طرف ایک دروازہ یا ایک کھڑکی یا ایک سوراخ کھول کر اسے جنت کا اندرونی منظر دکھایا جاتا ہے، تو اسے دیکھ کر وہ افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کاش میں نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہوتی تو آج میرا یہاں پہ ٹھکانہ ہوتا۔ اس کے بعد فرشتے اس سے کہتے ہیں اے بدبخت انسان، یہی وہ جنت ہے جس سے اللہ نے تمہیں تمہارے کفر، شرک، نفاق، بدعات و خرافات، تمہاری بد اعمالی اور تمہارے خرافات کی وجہ سے تمہیں محروم کر دیا ہے۔ اس کے بعد جہنم کی طرف ایک سوراخ یا دروازہ کھول کر اسے جہنم کا اندرونی منظر دکھایا جاتا ہے، جس میں جہنم کی آگ کی لپٹیں ایک دوسرے کو کھا رہی ہوتی ہیں، تو وہ جہنم کی آگ کو دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے۔ تو منکر نکیر یا فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ بدبخت، یہی تو تمہارا ٹھکانہ ہے، کیونکہ تم نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کی، نبی کی سنت کی مخالفت کی، تم نے زندگی بھر اپنی من مانی طریقے سے زندگی گزاری، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، داتا دستگیر اور گنج بخش تسلیم کیا، اسی کو سب کچھ مانا۔ تم نے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے بجائے شیطان کے اڈوں کو آباد کیا، تم نے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے تم نے شیطان کی پیروی کی۔ اذان کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائی لیکن تم نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، تم رمضان میں اللہ کے گھروں کو آباد کیے لیکن رمضان کے بعد تم نے شیطان کی پیروی کی اور شیطان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تو جس طریقے سے تم نے زندگی گزاری اسی میں تمہاری موت ہوئی، اور کل قیامت کے دن اسی حالت میں تمہیں تمہاری قبر سے اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسے برے لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرے، آمین۔ لیکن وہی بات صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، دوا کی بھی ضرورت ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے کہ اس بدبخت کا نام سجین میں لکھ دو۔ میرے بھائیوں، سجین وہ جگہ ہے جہاں برے لوگوں کی روحیں اکٹھی ہوتی ہیں، تو اللہ کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو اور اس بدبخت کو آگ کا لباس پہنا دو، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اس پہ اندھے اور بہرے فرشتوں کو مسلط کر دو۔ پھر اندھے اور بہرے فرشتے اس پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے لوہے کے گرزوں سے مارتے ہیں۔ لوہے کا گرز مطلب ہتھوڑا، لوہے کا ہتھوڑا جانتے ہیں کہ نہیں؟ اسی کو گرز بولا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گرز اتنا وزنی ہوتا ہے، اتنا بھاری ہوتا ہے، اگر دنیا کے کسی پہاڑ پہ ایک بار مار دیا جائے تو پہاڑ چورن بن جائے گا، پہاڑ بھوسا بھوسا بن جائے گا۔ اسی وزنی اور بھاری گرز سے وہ اندھے اور بہرے فرشتے اس کی پٹائی کرتے رہتے ہیں اور قیامت تک اس کی پٹائی کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ اس بدبخت پہ 99 زہریلے سانپوں کو چھوڑ دو۔ میرے بھائیو، وہی حدیث ہے جو شروع میں نے حوالہ دیا تھا، میں نے کہا تھا لمبی حدیث ہے، وہی حدیث چل رہی ہے ابھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
99 زہریلے سانپ اس پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اتنے زہریلے ہوتے ہیں، اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے اگر ایک سانپ زمین پر ایک بار پھونک مار دے تو روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی گھاس ہیں، جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، لمحہ بھر میں جل کر کے راکھ ہو جائیں گے، اور قیامت تک ایک بھی درخت کہیں بھی نہیں اگے گا، ایک بھی گھاس نظر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جب وہ زہریلا سانپ اس کو ڈسے گا، اس کو کاٹے گا تو اس کی تکلیف وہ 40 سال تک محسوس کرے گا۔ ان تمام عذاب کے ساتھ ساتھ ایک اور عذاب برے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ کون سا عذاب؟ قبر اس کو دونوں طرف سے دباتی رہتی ہے، کبھی کبھی اتنے زور سے دباتی ہے کہ اس کی دائیں کی پسلی بائیں اور بائیں کی پسلی دائیں گھس جاتی ہے۔ یہ سارے عذاب قیامت تک دیے جاتے رہیں گے، اور انہی عذابوں کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حدیث سن لیجئے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت منظرا قط الا والقبر افزع منه۔ رواہ الترمذی فی کتاب الزہد، چیپٹر نمبر 38، حدیث نمبر 1877۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ سختی اور بھیانک جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہے، یہ وہ نبی اور رسول کہہ رہے ہیں جن کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ قبر سے زیادہ بھیانک اور سختی گھبراہٹ والی جگہ میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ تو میرے بھائیوں، اس قبر کے بارے میں سوچئے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے جو سنن ابن ماجہ میں ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد، چیپٹر نمبر 37، حدیث نمبر 4195۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے، اور اس قدر روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے اس جگہ کی مٹی گیلی ہو گئی، اس جگہ کی مٹی تر ہو گئی، اور آپ نے کہا یا اخوانی یا لمثل ھذا فاعدوا، میرے بھائیوں اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کر لو۔ کیا ہم اور آپ اس جگہ کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آج ہم دنیا کے لیے تو پوری محنت کر رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس قبر میں کیسے بچیں گے، قبر کے عذاب سے کیسے بچیں گے، ہمیں اس کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ میرے بھائیوں، کیا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ یہ عذاب جو میں نے حدیث کی روشنی میں بتایا، یہ سارے عذاب ایسے بدبخت لوگوں کو ضرور دیے جائیں گے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن مسلمان والا کون سا کام کر رہے ہیں؟ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اخوانیہ لمثل ھذا فاعدوا، میرے بھائیوں اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کر لو۔ پتہ چلا قبر یہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قبرستان جایا کرتے تھے، اور امت کو بھی آپ نے یہی تعلیم دی کہ وہ قبرستان جایا کرے۔ لیکن آج جو قبرستان کے حالات ہیں ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، وہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبرستان میں طرح طرح کی لائٹوں اور کمکموں سے قبرستان کو سجا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قبرستان میں اتنی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ، چہل پہل ہوتی ہے۔ ایسی جگہ اگر ہم جائیں گے تو اللہ کی قسم میرے بھائیوں، نہ آخرت یاد آئے گی، نہ موت یاد رہے گی، اور نہ دنیا سے برغبتی پیدا ہوگی۔ تو کہاں جائیں گے؟ جہاں سنسان علاقہ ہے،
جہاں قبرستان میں کچھ نہیں ہے ایسے سنسان علاقوں میں جانا چاہیے۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ سنسان علاقے میں قبرستان ہے تو وہاں پہ جایا کرو، وہاں جاؤ گے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، موت یاد رہے گی اور آخرت کی یاد آئے گی۔ ایسی جگہوں میں ہمیں جاتے رہنا چاہیے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کر لو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبر کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن تیاری کیسے ہوگی میرے بھائیوں؟ یاد رکھیے، صحیح عقیدہ، صحیح ایمان اور نبی کی سنت کے مطابق نیک اعمال انجام دے کر کے یہ کام اگر آپ کریں گے تو قبر کے عذاب سے آپ بچ پائیں گے، ورنہ آپ دنیا میں کچھ بھی ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ کون سے کالج کے پرنسپل ہیں، آپ کہاں کے ڈی ایم ہیں، آپ کہاں کے سی ایم ہیں، آپ کہاں کے ودھایک ہیں، آپ کہاں کے ضلع پریشد ہیں، آپ کہاں کے ممبر ہیں، آپ کہاں کے مکھیا ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ کیا لے کر کے گئے ہیں اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اسی کے حساب سے آپ کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا قبر میں صرف انسان کی نیکیاں کام آئیں گی، اس کے اعمال کام آئیں گے۔ کہنے والے نے بہت خوب کہا، کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دنیا میں کتنے بڑے بڑے دولت مند آئے، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے بھی آئے، نمرود بھی آیا، فرعون بھی آیا، اسی طرح راجا بھی آیا، مہاراجا بھی آئے، اپنے آپ کو شہنشاہ کہلانے والے بھی آئے، نہ جانے کتنے پردھان منتری آئے، کتنے راشٹرپتی آئے، کتنے مکھیہ منتری آئے، کتنے ودھایک آئے، کتنے ایم پی آئے، کتنے ایم ایل اے آئے، کتنا ضلع پریشد آئے، کتنے ممبر آئے، کتنے مکھیا آئے، کتنے زمیندار آئے، کتنے بڑے بڑے بزنس مین آئے، لیکن کیا لے کر گئے؟ کچھ بھی لے کر نہیں گئے۔ کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی ساتھ، نہ اطفال گئے، پہنچا لحد تک تو آئے سب لوگ، پہنچا لحد تک تو آئے سب لوگ، ہمراہ گر گئے تو اعمال گئے۔ تو میرے بھائیوں، قبر میں صرف آدمی کے اعمال جاتے ہیں۔ اب آدمی کی مرضی ہے، اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ اچھے اعمال کو لے کر قبر میں جا رہا ہے، اچھے اعمال کے ساتھ جا رہا ہے یا برے اعمال کے ساتھ جا رہا ہے۔ اگر اچھے اعمال کے ساتھ جائے گا تو موسٹ ویلکم، ہر جگہ شاندار طریقے سے اس کا استقبال ہوگا اور اہلاً و سہلاً و مرحبا کہا جائے گا۔ لیکن اگر برے اعمال کے ساتھ گئے تو ہر جگہ دھتکارا جائے گا، ہر جگہ پٹائی ہوگی، ہر جگہ کٹائی ہوگی، ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، عقل مندی اسی میں ہے۔ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، صحیح اور غلط چیزوں کو پرکھنے کے لیے، اچھی اور بری چیزوں کو جاننے کے لیے۔ اگر دماغ کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہیں، جبکہ آخرت ہماری پرماننٹ والی زندگی ہوگی، ہماری مستقل زندگی ہوگی، اسی میں ہم کو رہنا ہے، اس کے بارے میں اگر نہیں سوچ رہے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی بدبختی ہے اور بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ بہرحال ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا ہے کہ آخرت میں ہم کیسے کامیاب ہوں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قبر کے بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے والے اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمیں آخرت کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں آخرت کی زندگی سنوارنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں اسلام پہ، عقیدہ توحید پہ، نبی کی سنت پہ قائم و دائم رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، اسلام پہ ہو، عقیدہ توحید پہ ہو اور نبی کی سنت پہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔